بزرگوں اور دوستو، یہ حدیث پاک ہے بیہقی شریف کی. آپ یہ نہ کہیں مولانا نے کوئی اور حدیث سنا دی، کہیں کی سنا دی. بیہقی شریف کی حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا. میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لم یعرفوا حق عطرتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اہل بیت کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، یا ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، یا ان کے ساتھ اچھا معاملہ، محبت کا معاملہ نہیں کرتا. پہلے فرمایا میری عطرت، میری اہل بیت. پھر اور ایک دوسرے نمبر پر حضور نے نام لیا والانصار، اور میرے انصار صحابہ کے ساتھ. جو حسن سلوک نہیں کرتا، جو ان سے محبت نہیں کرتا، یا جو ان کے ساتھ نفرت کا تعلق رکھتا ہے. آج کل چل رہا ہے، دیکھیے بھائی لیجئے شربت. کیا ہے میاں تم لوگ؟ عجیب لوگ ہیں، جہاں دیکھو شربتاں، روٹاں، گانے، یہ کیا ہے؟ یہ جو رشتہ جڑ رہا ہے نفرت کا. حضور فرماتے ایسی نفرت میری اہل بیت سے، میرے اصحاب انصار، میرے انصار صحابیوں سے، عرب اور میرے شہر کے لوگوں سے، مدینے والوں سے. جس کسی نے بھی میرے اہل بیت سے، میرے انصاری صحابہ سے، یا میرے شہر مدینے والوں سے نفرت کا رشتہ رکھا، یا ان سے حسن سلوک نہیں کرتا، یا ان کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا، حدیث سنا رہا ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ لِأَحَدٍ ثَلَاثٍ. حضور فرماتے ہیں وہ تینوں میں سے کسی ایک درجے میں رہے گا. آگے تین باتیں بتا رہے ہیں، تین کیٹیگریز بتا رہے ہیں سرکار، تین درجے بتا رہے ہیں. بتا کے کہتے ہیں وہ کسی ان تین قسموں میں سے کسی ایک قسم میں سے ہوگا، تین کیٹیگریز میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ہوگا. پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ سن لیجئے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اما منافق. اللہ اکبر. حضور کہتے ہیں میری اہل بیت سے، میرے اصحاب انصار صحابہ سے، انصاری صحابہ سے، یا میرے شہر والوں سے جو نفرت کا رشتہ رکھتا ہے، وہ یا تو منافق ہوگا. پھر آگے کہتے ہیں وَإِمَّا لِزِنْيَةٍ. اللہ اکبر. یا تو پھر وہ زنا کی اولاد ہوگی. میں حدیث سنا رہا ہوں، کسی مولوی کا کلام نہیں. میرے آقا ارشاد فرما رہے اہل بیت سے نفرت رکھنے والا وہ زنا کا بچہ ہوگا. پہلے کہا منافق ہوگا، پھر کہا زنا کا بچہ ہوگا. پھر فرماتے ہیں اگر وہ یہ دونوں میں سے نہیں ہے تو تیسرے درجے میں ہوگا. پوچھے تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا امْرُؤٌ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ لِغَيْرِ الطُّهْرِ. اس کی ماں نے حالت نفاس میں یا حیض میں صحبت کی ہوگی، تب جا کے یہ پیدا کی ہوا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. سنو میرے بھائی، اہل بیت سے نفرت کرنا اتنی بدبختی ہے. فاتحہ سلام پر جھگڑا کرنا اور پھر اہل بیت سے نفرت پیش کرنا ہمارے برے ہونے کی نشانی ہے، یا ایسا جو کرتا ہے اس کے گندے ہونے کی نشانی ہے. اس کے لیے عیب کی علامت ہے، اس کی بدبختی ہے کہ وہ اہل بیت سے چڑھتا ہے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا یہ عجیب لوگ ہیں آپ لوگ، مسجدوں میں پورے جو ہے 4 خلفاء کے نام بھی لکھا دیتے ہیں اور چاروں اہل بیت کے بھی نام لکھا دیتے ہیں، عجیب لوگ ہیں آپ لوگ. میں نے کہا تجھے خلفاء کے نام پر اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ اہل بیت کے نام علی و فاطمہ، حسن، حسین پڑھ کر تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو سن لے نادان، یہ نام اگر ہم اپنی مسجد میں لکھائیں تو کیا بری بات ہے؟ وہ خدا خدا ہو کر جنت کے دروازے پر اس نے ان کے نام لکھا ہے. جنت کے دروازے پر علی، فاطمہ، حسن اور حسین لکھا ہوا ہے. حدیث پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا.
ہم کو یہ حدیثیں سنائی نہیں جاتی نا. عصر کے بعد کتاب لے کے بیٹھتے یہ حدیث نہیں سناتے, مغرب کے بعد کتاب لے کے بیٹھتے یہ حدیث نہیں سناتے, گلی گلی چپا چپا پھر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, یہ حدیث کیوں نہیں سناتے؟ یہ حدیث سنائی نہیں جاتی ہے. جو حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو, جنت کے دروازے پر علی, فاطمہ, حسن اور حسین لکھا ہے, اور حضرت آدم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا سنو. حضرت آدم ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے, حضرت شیس علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں بیٹا سنو کہ جب جب تم اپنے رب کو یاد کرو گے تو ساتھ میں محمد کو بھی یاد کرنا. حضرت آدم کے بیٹے شیس علیہ السلام پوچھتے ہیں بابا جان میں جب جب اللہ کو یاد کروں تو ساتھ میں رسول کو یاد کیوں کروں, پیارے محمد کو یاد کیوں کروں, نبی آخر الزمان کو یاد کیوں کروں؟ تو حضرت آدم فرماتے ہیں بیٹا سنو, میں نے جنت کے ہر پتے پر محمد کا نام دیکھا ہے, ہر ڈغالی پر محمد کا نام دیکھا ہے, ہر دیوار پر محمد کا نام دیکھا ہے, ہر ستون پر محمد کا نام دیکھا ہے, ہر چھت پر محمد کا نام دیکھا ہے. اور میں جب باہر نکلا آخری بار جنت کو پلٹ کر دیکھا تو میں نے محمد کے ساتھ آلے محمد کا نام جنت پہ دیکھا. ذرا پھر ایک بار نعرہ حسین بول دیں. یہ نام بولتے رہنا چاہیے, یہ جنت کے نام ہیں. نہیں حسین کون ہے جی؟ ہاں شہزادے رسول بھی ہیں, شہزادے بطول بھی ہیں, شہزادے علی بھی ہے, لیکن سب سے بڑی بات سن لو وہ جنت کے سردار ہیں. کون ہے میرے بھائی؟ ذرا بولو بھائی, ذرا پھر بولو بھائی. اب آپ کو میں پوچھتا ہوں, ہمارے صدر محترم بھی بیٹھے ہوئے, سید صاحب ہیں, آل رسول ہیں, درگاہ کے سجاد صاحب قبلہ بیٹھے ہیں, حضرت کی اجازت کے بغیر یہ مسجد میں کوئی بیان کر سکتا؟ ذرا بولو جی. ارے ایسا کہ کوئی ڈر رہے بھائی, ذرا زور سے بولو. نہیں کر سکتا. صدر صاحب کی اجازت لیے بغیر مسجد میں کوئی سو سکتا؟ رات کے 12 بجے آ کے مسجد کھولو میں نماز پڑھتا ہوں بولے تو کھلتا نہیں؟ بولے جاؤ صدر صاحب کو پرمیشن لے کے آؤ. ہمارے پاس حیدرآباد میں تو اعلان بھی نہیں کر سکتے صدر صاحب کی پرمیشن کے بغیر. میں پوچھا یہ یہاں کچھ بھی کرنا ہے تو ان سے پرمیشن کہیں کو لینا؟ تو بولے یہ مسجد کے صدر ہیں. او ہو, تو مسجد کے صدر صاحب کی اجازت کے بغیر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے, تو جنت کے صدر کی اجازت کے بغیر جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اب جس کو جنت میں جانا ہے صدر جنت کا دامن تھام لے. صدر جنت کا نام خدا نہیں ہے, صدر جنت کا نام حسن ہے اور حسین ہے. اللہ نے ان کو جنت کا صدر بنا دیا ہے. نہیں یہاں صدر کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, تو وہاں کیسے اجازت ہو سکتی؟ نہیں, یہاں ان کے نام کی فاتحہ سے چیڑیں گا, ان کے شربت کو شرک بدعت کے نام لگائیں گا, پھر جنت میں انہوں شربت پلاتے؟ ذرا بولو نا جی. نہیں, اور جنت میں بھی دیکھو اللہ کا کیا بڑا احسان ہے بھیا. بابا صدقے جائیں جی اس کی رحمت پہ. میں بھی خوب سوچا ان لوگ اتنا چھڑتے سوتے کو کھانا بند کر دینا 11ویں کو 12ویں کو محرم کو, سوچا میں ایسا. مگر پھر میرا ایمان جواب دیا کیا کر رہے ہیں نقشبندی صاحب, کھانا بند کر کے کدھر جانا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں پھر سوچا کیوں بھائی یہاں پہ کھانا کیوں کھلانا 11ویں میں 12ویں میں چھٹی میں. چھٹی بولو تو یہ چھٹی نہیں, خواجہ کی چھٹی. رجب کے کنڈ میں کھانا, 11ویں شریف میں کھانا, 12ویں میں کھانا, محرم میں تو ڈبل کھانا بھی شربت بھی. ارے بولا کیا تو بھی آخری سسٹم کھانے کا. خوب سوچا تو جواب ملا یہ کھلاتے رہو یا پریکٹس ہے. وہاں گئے تو خالی کھانا ہی کھانا ہے. جنت میں کیا ہے بھائی؟ اور یہاں جو دودھ کی شربت پی رہے نہیں, جنت میں بھی دودھ کا شربت ہے. یا ان کے نام پہ پلائے تو وہاں ان کا صدقہ پینے کو ملتا.
اس لیے ہمارے بزرگاں کیا کریں, پلا کے پریکٹس کرا رہے ہیں, ڈیسائیڈ کر لے رہے ہیں, دیکھ لیں گے ایک شربت رکھ کے کون کون اپنے ساتھ چلنے والے ہیں. جو پیا انہیں اپنے ساتھ ہے, جو چیڑا مسئلہ تڑا ہے. تو بہرحال میرے پیارے بھائی, تو اللہ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ ہم کو پلا رہا ہے, پیتے رہے, ان کا صدقہ کھاتے رہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے, میری اہل بیت سے نفرت کرنے والا منافق ہے, یا تو زنا کا بچہ ہے, یا پھر اس کی ماں نے حیض یا نفاس کی حالت میں صحبت کی, تب جا کے وہ پیدا ہوا ہے. ناپاکی کا بچہ ہے بھائی. اللہ اکبر اللہ. اور خدا کی قسم اللہ کے گھر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, اتنی جلال والی حدیث میں نے حدیث کی دنیا میں نہیں پڑھی ہے. اتنی جلال والی حدیث میں نے نہیں پڑھی ہے. اب ایک اور کنیکشن بتاتا ہوں. دیکھیے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, بعد ذلك ظنیم, حرام کا نطفہ ہے وہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نبی کو برا بولنے والا اپنے بابا کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے, اور نبی کہہ رہے ہیں اہل بیت کو برا بولنے والا اپنے بابا کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. دیکھا میرے پیارے بھائیوں, اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھیں, اہل بیت کے مقام, ان کے پوزیشن, ان کی رفعت, ان کے درجات کو سمجھیں. اللہ رب العزت نے ان کا بہت ہی بلند و بالا مقام, بہت ہی عظمت والا مقام, بہت ہی رفعت والا مقام اللہ رب العزت نے ان کے لیے عطا فرمایا ہے. میرے پیارے بھائی, اللہ رب العزت کی رحمت کے صدقے جائیں, پروردگار عالم نے ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچازاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں, مولا کائنات علی المرتضیٰ جن کا نام ہے. اس مولا کائنات علی المرتضیٰ کی عظمت پر ایک دو حدیث پاک سن لیں, قربان جائیں. اتنی پیاری حدیثیں ہیں, سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہو جائے گا. اب تک آپ سنتے تھے الحسین منی وانا من الحسین, لیکن ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ حدیث حسن صحیح ہے, اور اس کو ترمذی میں بیان کیا گیا, ابن ماجہ میں بیان کیا گیا, مسند امام احمد بن حنبل, 3 معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علی منی, علی مجھ سے ہیں, وَأَنَا مِنَ الْعَلِي, اور میں علی سے ہوں. علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. پھر آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں, وَلَا يُؤَدِّي عَنِّي إِلَّا وَأَنَا أَوْ عَلِي. حضور نبی پاک رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے علی کو تکلیف دی, گویا کہ اس نے مجھ کو تکلیف دی. جس نے میرے علی کو تکلیف دی, گویا کہ اس نے مجھ کو تکلیف دی, اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے میرے علی کو تکلیف دی. اللہ اکبر. علی کے بارے میں برا کہنا, علی کا نام مسجد سے مٹانا, علی کا نام لے کر نعوذ باللہ غلط طریقہ استعمال کرنا, نفرت کا رشتہ رکھنا, حقیقت میں رسول اللہ کے ساتھ نفرت رکھنے کے برابر ہے. میرے پیارے بھائیوں, قربان جائیں. پھر اس کے بعد دیکھیں میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کس طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. ایک بار ہوا کیا, مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بدگمانی چلنے لگی. صحابہ اکرام کے دور میں لازمی بات ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جیسی ذات اقدس کسی کو چاہنے لگے تو لازمی بات ہے کہ لوگ ان کے تعلق سے دلوں میں بغض بھی رکھیں گے, گندگی بھی رکھیں گے, برائی بھی رکھیں گے, اور نعوذ باللہ من ذالک ان کے تعلق سے جو ہے غلط ذہنی بھی رکھیں گے, برائیاں بھی بیان کریں گے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دربار اقدس میں ایک بات آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, علی کے تعلق سے لوگ برا کہتے ہیں, برا سوچتے ہیں, اور علی کے تعلق سے نعوذ باللہ گندگی, علی کے تعلق سے نعوذ باللہ بعض ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو ہم سننا نہیں چاہتے. تو اب میرے آقا جلال میں آئے,
میرے آقا جلال میں آئے اور خطاب کرنے لگے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرتی ہے, میں ان کی حدیث سنا رہا ہوں, اور پھر یہی حدیث کو حضرت ابو سعید خدری نے بھی بیان کیا, اور خود مولا کائنات نے بھی اس حدیث کو بیان کیا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب علیا منافق, جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے. میرے آقا کا قول ہے, اور یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. حضور فرماتے جو علی سے محبت نہیں کرتا وہ منافق ہے. پھر اس کے بعد فرما رہے وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ, اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے, مسلمان ہی نہیں ہے جو علی سے بغض رکھے. اللہ اکبر. اہل بیت کو ماننا, ان کی عظمت جاننا ہمارے ایمان میں داخل ہے دوستو. ایک روایت میں ہے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, کون؟ حضرت سفیان ثوری, بہت بڑے درجے کے عالم دین گزرے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت جس کے پاس ہے وہ نجات پہ ہے. یہ حدیث سن کے ایک صحابی کیا کرے, اپنے گھر پہ ان کا نام لکھ لیا اہل بیت کا, یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین. ہم مسجد میں اللہ کے گھر میں لکھنے لڑ رہے ہیں, صحابہ اپنے گھروں پہ لکھ لیتے تھے. مگر میرے دوستو, حضرت سفیان ثوری اس بات کو نقل کرتے فرماتے ہیں پنجے تنے پاک کا نام, پنج کا معنی پانچ, نماز پنج گانا بولتے ہیں. دیکھیں فارسی لفظ ہے, پنج معنی پانچ, تنے بولے تو تن بولے تو ایک جسم, تنے بولے تو جسم زیادہ جسم, پانچ جسم, پنجے تنے پانچ جسم پاک, یعنی کہ ایسے پانچ جسم جس کو اللہ نے ہر برائی سے پاک کر دیا ہے, ہر عیب سے پاک کر دیا, ہر خطا و لغزش سے پاک کر دیا. تو یہ پنجے تنے پاک ہو گئے, نبی, علی, فاطمہ, حسن, حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے یہ پانچ افراد کے نام اگر کوئی اپنے گھر پہ لکھ لے, سفیان ثوری فرماتے ہیں قحط کا زمانہ ہوگا, عذاب کا دور ہوگا, بیماریوں کا دور ہوگا, ویسے دور میں بھی اگر کوئی لکھ لے تو بیماری اس گھر میں داخل نہیں ہوگی, قحط اس گھر میں داخل نہیں ہوگا جس گھر پہ یہ پانچ نام ہوں گے. اب ایک صاحب اب ایسے حدیثاں سنائے تو انہیں بازو والا خوب ہنستا ہنستا ہنستا, بازو والا تو وہ پیچھے والا خوب ہنستا, انہیں ایسے باتیں کر رہے ہیں لوگ حیدرآباد سے آ کے, کیا مولوی آئے رہے بھائی, نام لکھے تو گھر میں نہیں جاتا کہتے, بیماری نہیں آتی کہتے نام لکھے تو گھر میں. تو میں اس کو بلا کے پکڑ کے پوچھا, ارے میرے بھائی ایک چور ٹارگٹ ڈال کے نکلا کہ میں آج 50,000 روپے کیسا بھی بناؤں گا. ایک گھر میں کودا 10,000 ایچ ملے, دوسرے گھر میں کودا 20,000 اور مل گئے, 30 ہو گئے. اب 20 لینا ہے. ایک گھر پہ چڑھ رہا, چڑھتے ہی گیٹ پہ چڑھ گیا, دیوار پہ چڑھا, اندر کودنے والا ہے, کود بھی گیا. کودنے کے بعد اب گھر کھولنے کو جا رہا تو دروازے پہ لکھے ہوا ہے محترم عبد الجلیل صاحب سرکل انسپیکٹر. اب بولو ایمانداری سے کودتا, بولو بھائی, اندر جاتا, انہیں بولتا یہ 50 کی چکر خراب ہے, یہ 30 بھی بچ گئے تو بس ہے, بولتا نہیں بھائی, خالی پولیس والے کا نام لکھے ہوا ہے تو چور اندر نہیں گھستا, تو اسی طرح جہاں اہل بیت کا نام لکھا ہے وہاں بلا نہیں گھستی. لوگوں کو سمجھانا پڑتا ایسا موٹے موٹے باتیں بول کر. چور ایسی جگہ نہیں گھستا جہاں پہ انسپیکٹر کا نام ہوتا ہے, اور بلا مصیبت اور بلاؤں کو لانے والا چور شیطان ایسے جگہوں پہ نہیں گھستا جہاں علی و فاطمہ, حسن و حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام لکھے ہوتے ہیں. اس لیے ہم لوگ کیا کرتے, 11ویں شریف میں جھنڈا لگاتے,
وہ جھنڈے کے اوپر المدد یا غوث اعظم ہی نہیں رہتا، بلکہ اس کے اوپر اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین بھی لکھا ہوتا، اسی لیے اس کو گھر کے دروازے کے اوپر چھت پہ لگاتے، انہیں دیکھ لینا، اندر آنا نہیں۔ آپ سے لگاتے نہیں، آپ لوگ بھی لگانا، انہوں کتنے بھی لوگ آ کے کھٹکے مار کے بولے تو نہیں سننا نہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، یہ ناموں کی برکت ہے۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو علی سے محبت کرے وہ مومن ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جو علی سے بغض رکھتا ہے۔ قربان جاؤ پیارے بزرگ اور دوستو، میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جائیں، ایک اور حدیث پاک سن لیجئے۔ اللہ 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 اللہ، کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن عمر ابن میمون عن ابن عباس وفی روایت، فرماتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے اور حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایت ہے۔ فرماتے ہیں قال وصد ابواب المسجد غیر باب علی، میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے، مسجد کے تمام دروازے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیے، اور پھر ایک دروازہ حضور نے کھلا رکھا، اور وہ تھا باب علی، علی کے گھر کو جانے اور آنے کا دروازہ۔ سارے دروازے بند کر دیے، علی جس دروازے سے جاتے اور آتے تھے وہ دروازہ کھلا ہے، علی کے گھر کا دروازہ جو مسجد کی طرف ہے وہ بند نہیں ہوا۔ میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب دروازوں کو بند کروا دیا، علی کے گھر کی طرف کا دروازہ بند نہیں کروایا۔ فَيَدْخُلُ الْمَسْجِدُ جُنْبًا وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی جنابت میں بھی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، اللہ جنابت کی حالت میں بھی علی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے ناپاکی کی حالت میں جب ہم پہ جنابت آ جائے، جنابت کہتے ہیں رات میں جو احتلام ہو گیا، ناپاکی ہو گئی، حالت جنابت میں مسجد میں ایک قدم رکھ دیں 40 سال گناہ کرنے کے برابر کا گناہ ہے۔ 40 سال جو گناہ کر دے اس کو جتنا گناہ ہے، ناپاکی کی حالت میں ایک قدم مسجد میں رکھ دے تو اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائی سنو، ہمارے لیے قانون الہی کچھ اور ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں میرا علی ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے، اور پھر اس کے آقا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قول کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب ہے، ایک تو میرے علی کو اللہ نے اجازت دی وہ اس کے گھر میں اس حال میں بھی آ سکتے ہیں، ناپاکی علی کو چھو ہی نہیں سکتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے میرا علی کبھی ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ کبھی ناپاک ہوتی ہی نہیں ہے، میرے بیٹے حسنین کریمین کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہے۔ سنو، جب حسنین کریمین پیدا ہوئے ان کو لے جا کر غسل نہیں دیا گیا، کیونکہ وہ جنت سے نہا دھو کر دنیا میں تشریف لائے، عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے۔ امام حسن اور حسین کے جسم اقدس پر نجاست لگی ہوئی نہیں تھی، وہ کسی معمولی خاتون سے پیدا نہیں، رسول اللہ کی بیٹی کے ذریعے پیدا ہو رہے تھے۔ قربان جاؤ میرے، اسی لیے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو ہر ناپاکی سے پاک کرنے کا ارادہ کر لیا، کبھی ان پہ ناپاکی آتی ہی نہیں ہے۔ کیا شان ہے ان کی، ان کی عظمت کے صدقے جائیں میرے بھائی، یہ ان کا بہت بلند و بالا مقام ہے، یہ ان کی بہت بڑی عظمت ہے۔ آج اگر ہم اس عظمت کو سمجھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم کو ہمارے آقا رحمت للعالمین کا اور ان کی آل پاک کا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آئے میرے پیارے بھائی، ایک حدیث پاک امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر سنا دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن اور حسین کی عظمت دیکھیں، ہما ریحانتایا من الدنیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ دو میرے گلشن دنیا کے پھول ہیں، اور میں ان کو سونگھتا ہوں تو مجھے سرور آتا ہے۔ ہم جیسے پھول سونگتے تھے نا، حضور امام حسن اور حسین کو سونگھا کرتے تھے، ایسے سونگتے تھے میرے آقا امام حسنین کریمین کو، ایسے سونگتے تھے اور کہتے ہیں صحابیوں میں ان کو سونگتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ پھر ایک بار کیا ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت حسین علیہ السلام کو، حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنے گود میں لے کر بیٹھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور آ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ بولو نا، کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے کہا میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں؟ کرتا ہوں، جواب نہیں دے رہی، میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں؟ اللہ اللہ، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں جبکہ یہ دونوں میرے اس دنیا کے باغ کے پھول ہیں، اور میں ان کو سونگھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، میں ان کو قریب لیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ پھر میرے پیارے بزرگوں اور دوستو ایک اور حدیث پاک سن لیجئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو روایت کیا، قال نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى علی وفاطمہ والحسن والحسین فقال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی طرف نظر کیے اور فرمایا یہ میرا علی، یہ فاطمہ، یہ حسن اور یہ حسین کے بارے میں حضور نام لے کر کہتے ہیں انا حرب لمن حاربکم، اے فاطمہ، علی، حسن اور حسین سن لو، جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ اللہ اکبر، ہے اندر کسی کے اندر ہمت کہ اب مسجدوں سے ان کا نام نکالے؟ آؤ کلمہ پڑھنے والوں، میرے آقا ارشاد فرما رہے جو تم سے لڑے گا اس سے میں لڑوں گا، جو اپنی مسجدوں سے تمہارا نام نکالے گا میں جنت سے اس کا نام نکال دوں گا، جو تم کو اپنے دلوں سے نکال دے گا میں اس کو ایمان سے، اسلام سے نکال دوں گا۔ اللہ اللہ، حضور فرماتے انا حارب لمن حاربکم، جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَسَلِّمُوا لِمَنْ سَالَمَكُمْ، جو تمہارے ساتھ محبت والا، سلامتی والا رشتہ رکھے گا میں اس سے سلامتی والا رشتہ رکھوں گا، جو تمہاری سلامتی چاہے گا میں اس کی سلامتی چاہوں گا، جو تمہارے لیے خیر کا سوچے گا میں اس کے لیے خیر سوچوں گا۔ اب ہم سے پوچھتے ہو کہ یہ کھانے کیوں بناتے ہیں، یہ جلسے کیوں کرتے ہیں، یا حسین کیوں کہتے ہیں، یا علی کیوں کرتے ہو، تو سن لو ہم نے ان سے سلامتی والا رشتہ جوڑ لیا ہے تاکہ ہمارا نبی ہمارے لیے سلامتی والا ہو جائے، ورنہ ان سے بغض رکھنا، ان سے لڑنا، میرے بھائیوں پوری کائنات کی جماعتیں مل کر بھی آپ کو دعوت دے تو ان کی دعوت کو قبول مت کرو، جو بغض علی کی دعوت دیتے ہیں، جو بغض فاطمہ، حسن و حسین کی دعوت دیتے ہیں، ایسی گندی دعوتوں کو قبول مت کرو، کیونکہ یہ ایمان کو خراب کرنے والی، ایمان کو تباہ کرنے والی، ایمان کو غارت کرنے والی دعوت ہے، اور جو ایسی دعوت کو قبول کر لیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بید حسن و حسین، حضرت امام حسن کا اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا، فقال، حضور نے فرمایا من احبنی و احب ہذینی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں
میں ان سے محبت کرتا ہوں. پھر آگے فرماتے ہیں وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا, اور میں ان دونوں کے بابا سے بھی محبت کرتا ہوں, ان دونوں کی ماں سے بھی محبت کرتا ہوں. كَانَ مَعِيَ فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, قیامت میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا مگر یہ چاروں میرے ساتھ رہیں گے. میں جدھر رہوں گا علی و فاطمہ, حسن اور حسین میرے ساتھ ہوں گے. اتنی عظمتیں میں آپ کے سامنے کھول کھول کر حدیثوں کے حوالے سے. یہ حدیث بھی امام ترمذی نے روایت کیا, امام مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث روایت ہے. میں آپ کو یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ ہم بعض اہل بیت کی عظمت بولتے ہیں تو لوگوں کا یہ ذہن ہے لوگ بولتے رہتے آتے ڈالتے جاتے آتے ڈالتے جاتے, یہ ذہن بن گیا لوگوں کا. خدا کی قسم ہم اہل بیت کی وہ عظمت بیان نہیں کر سکتے جو عظمت اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو عظمت بیان کی. اب آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کیجئے اہل بیت کی عظمت پر, اہل بیت کی مقام, اہل بیت کی شان, اہل بیت کا رتبہ, اہل بیت کا درجہ. آپ حق اور ایمان کے ساتھ میری بات کا جواب بھی دیجئے. میرے پیارے بھائیوں, میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے جائیں. نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں بچوں کی عظمت کو بیان کیا, اپنی بیٹی, اپنے داماد یعنی اپنے بھائی مولا کائنات علی المرتضیٰ اور اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی عظمت کو بیان کیا. یہ ساری عظمتیں پھر بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی, کیونکہ جب دلوں کے اوپر گمراہی کا مہر لگ جاتا ہے, بدعقیدگی کا مہر لگ جاتا ہے, میں 1 کروڑ حدیثیں پھر آئندہ جمعہ تک بھی سناتے رہا اس کو سمجھ میں نہیں آتی. ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا عجیب لوگ ہیں آپ لوگ, بات کرے کہ یا علی یا فاطمہ, اٹھے تو یا علی, بیٹھے تو یا علی, یا فاطمہ یا حسن یا حسین, عجیب لوگ ہیں ایسے کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا اگر یہ ناموں سے تجھے اتنی ہی نفرت ہے اور تو اسی نفرت کی بنیاد پر مسجدوں سے ان کے نام نکالتا ہے, گھروں سے ان کے نام نکال رہا ہے, تو میں کہتا ہوں اگر تیرے اندر ہمت ہے تو نماز میں سے نکال دے. پریشان ہوگا, بولے مولانا کیا نماز میں بھی ان کا نام ہے؟ میں نے کہا تو نے نماز سمجھ کے پڑھی ہی نہیں ہے, سمجھ کے پڑھتا تو تجھے سمجھ میں آ جاتا کہ جب تک ان کا نام نہیں لیا جاتا نماز مکمل نہیں ہوتی. نماز مکمل نہیں ہوتی. میرے بھائی آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں, نماز میں علی کا نام بھی لیتے ہیں, فاطمہ الزہرا کا نام بھی لیتے ہیں, امام حسن کا نام بھی لیتے ہیں, امام حسین کا نام بھی لیتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے آج ہمارے کو علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھ رہے, اس کی وجہ سے یہ عظیم نعمتیں ہم کو معلوم نہیں ہیں. اور پوری کائنات کا کوئی مولوی بھی میری اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ ہماری نماز علی و فاطمہ حسن و حسین کے ذکر کے بغیر خدا کی قسم مکمل نہیں ہو سکتی. دیکھو آپ نماز میں ہیں, قیام کی حالت میں عبادت اللہ کی ہے, قیام میں ذکر بھی اللہ کا ہے, سبحانک اللہم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. قیام عبادت خدا کی ہے تو ذکر بھی, رکوع عبادت خدا کی ہے, سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ذکر بھی خدا کا ہے. رکوع عبادت خدا کی ہے, ذکر بھی خدا کا ہے. سجدہ عبادت خدا کی ہے, سبحان ربی الاعلی ذکر بھی خدا کا ہے. لیکن جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, اب عبادت قاعدہ خدا کا ہے, قاعدہ عبادت خدا کی ہے مگر ذکر مصطفیٰ کا بھی ہو رہا ہے. آگے دیکھ لیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, ذکر خدا کا قاعدے میں, واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, عبادت خدا کی ہے, خدا کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اب آپ اور آگے بڑھے,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप पढ़ लिए। अब क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आ गया आले मोहम्मद। ये आले मोहम्मद किसको कहते हैं मेरे भाई? आले मोहम्मद कहते हैं अली को, फातिमा को, हसन को, हुसैन को। जरा जोर से बोले। नमाज आपकी जब तक आप दरूद इब्राहिम नहीं पढ़ते मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह कह रहा है बंदे पढ़ ले। नमाज इबादत मेरी है, कायदा मेरी इबादत है। अब मेरी इबादत में मेरे जिक्र के साथ मेरे नबी का जिक्र, मेरे नबी की अहले बैत का जिक्र। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आले मोहम्मद कहलवाया जा रहा है। आले मोहम्मद का मतलब क्या है? आले मोहम्मद मतलब है अली व फातिमा, हसन व हुसैन। और यहाँ पे आले मोहम्मद खत्म नहीं हुई, आले मोहम्मद तो क़यामत तक चलेगी। गौसे आजम के नाम से चिढ़ने वाले गौसे आजम आले मोहम्मद में से हैं। गरीब नवाज के नाम से चिढ़ने वाले गरीब नवाज आले मोहम्मद में है। बंदा नवाज के नाम से चिढ़ने वाले बंदा नवाज आले मोहम्मद है। इनसे अगर इतनी ही नफरत है तो निकाल दे नमाज से दरूद इब्राहिम को। नहीं भाई, मैं आपको अगर मिसाल के तौर पे एक रुखा दिया, उसके अंदर लिखा कि मोहतरम अब्दुल जलील साहब प्लीज कम विथ योर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एक जमा का लफ्ज है, मतलब आपके अब्दुल जलील साहब, आपकी दावत है आपके पूरे बच्चों के साथ। चिल्ड्रन बोले तो अब्दुल जलील साहब क्या करे? 2 कुछ लाए दावत में। अरे मैं पूछा बाकी के बच्चे नहीं दिख रहे ना जी आपके? आप नामा नहीं लिखे जी? नामा लिखे तो पूरों को ला लेता था। अरे तुम्हारे 11 बच्चे हैं, पूरों के नामा लिखे तो रुखा भर जाता हो, इसलिए मैं चिल्ड्रन लिख दिया, पूरे बच्चों के साथ आओ बोला। ऐसा? अच्छा, बात समझ में आई। आले मोहम्मद की फहरिस्त इतनी लंबी है, इमाम साहब ये जुम्मे को कायदे में बैठे तो फिर जुम्मा आता। इसलिए अल्लाह ताला बोले बंदे तू आले मोहम्मद कह दे, मैं दरूद पूरों को पहुंचा देता हूं। समझा? अब अगर पूरी कायनात के मौलवियों को मेरा चैलेंज है, खम्मम की सरजमीन से पूरे वर्ल्ड लेवल के उलमा इकराम से मेरी अदबन गुजारिश है, ये आले मोहम्मद में अली व फातिमा, हसन और हुसैन के साथ इमाम जाफर सादिक है नहीं है? आप बता दें। मैं कह रहा हूं है, दुनिया का कोई आलिम कह दे नहीं है, मैं बात करने को तैयार हूं। मेरे भाई अरबी लुगत से दुनिया वाकिफ नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में क्या इरशाद फरमाया? आले याकूब बोला। आले याकूब का मतलब याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 2 बेटे नहीं होते। आले याकूब में 40,000 पैगंबरों का जिक्र है। कितने? 40,000 पैगंबरों का नाम आले याकूब है। याकूब की औलाद में जितने पैगंबर पैदा हुए उतने सारों को आले याकूब कहते हैं। और अल्लाह कह रहा है नमाज में आले मोहम्मद कह दे, गौसो खाजा बंदा नवाज तक तेरा दरूद पहुंचा दिया जाए। सुनो मेरे दोस्तों, मैं भी गौर करने लगा, अल्लाह नमाज तेरी इबादत है, ये पूरों का जिक्र क्यों आ गया नमाज में? और एक जगह नहीं, 2 जगह है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। 2 जगह कहलवा रहा है। एक जगह दरूद की बात है, दूसरी जगह बरकत की बात है। एक जगह दरूद भिजवाया, दूसरी जगह बरकत भिजा। मैंने पूछा मौला
یہ دو دو جگہ آل محمد کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ تو رب نے جواب دیا، بندو میں احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہوں، جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ میں احسان سے دیتا ہوں۔ آپ کی مسجد میں امام صاحب امامت آپ کی کرتے ہیں، آپ ان کو بدلے میں تنخواہ دیتے ہیں، اللہ اجر دیتا ہے یہ الگ بات ہے، آپ تو تنخواہ، آپ کے پاس ملازم کام کرتا ہے، آپ بدلے میں اس کو تنخواہ دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے نے کربلا میں گردن کٹائی مگر کچھ نہیں مانگا، ذرا زور سے بولو، میرے بندے نے کربلا میں گردن کٹائی کچھ نہیں مانگا، بے پیارے علی اصغر کی جو ہے بچپن کو لٹا دیا مگر کچھ نہیں مانگا، علی اکبر کی جوانی کو کٹا دیا کچھ نہیں مانگا، بہنوں کو بیوہ ہوتا ہوا، بیوی کو بیوہ ہوتا ہوا دیکھا مگر کچھ نہیں مانگا۔ آپ تنخواہ دیتے ہیں کیونکہ سامنے والا مانگتا ہے، یا دینے والا جان دے رہا ہے، مانگ کچھ نہیں رہا ہے، لے میرے حسین اب قیامت تک جو مجھے خدا کہہ کے عبادت میں آئے گا میں بدلے میں اپنے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر بھی کروا لوں گا، اب امت کا ذکر کرواؤں گا۔ مانگنے والے نے کچھ نہیں مانگا، مانگنے والا کچھ نہیں مانگا مگر سب کچھ دے دیا۔ رب نے کہا لے احسان کا بدلہ احسان، اب میری عبادت ہوگی ذکر تیرا ہوگا، عبادت میری ہوگی ذکر تیرا ہوگا۔ یہ ریکارڈڈ ہے محمود سیریز کے پاس۔ ایسے میں الحمدللہ پیارے بھائیوں، اللہ اگر کسی کو قوت دے دے، وہ کسی جانور کی مدد کر دے، خدا کی قسم اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کسی کے لیے بندوں کی مدد کر دے، شرک کی کیا بات ہے بھائی؟ اللہ میں کو 2 لاکھ روپے دیا، مثال دے رہا ہوں، کہیں ہے پوچھیں گے، میرے کو 2 لاکھ دیا، ایک صاحب ہے بولے مولانا پیسے دو، مولانا پیسے دو، میں بھی نکال کے 200 روپے دے دیا، 2 لاکھ نظر میں تو بولے 2 لاکھ ہے، 200 ہے تو کیا ہوتا، دے دے رہے بھائی، غریب کو دے دیا، شرک، 200 روپے لے گا شرک؟ بولے اللہ سے مدد مانگنا ہے، بندوں سے مدد مانگنا نہیں۔ بیچارہ فقیر مانگنے والا مانگا، انہیں بازو سے نعرہ لگا دیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا۔ کسی سے مدد کرنے سے، مدد لینے سے شرک کیسے ہوتا میرے بھائی؟ سنو شرک کب ہوتا ہے، کان کھول کے سنو مسلمان، اگر کوئی تاج الاولیاء کو خدا سمجھ کر مانگے تو شرک ہوتا ہے۔ کیا سمجھ کے؟ ذرا زور سے بولو۔ یا تو 25,000 مسلمان کا مجموعہ ہے، ابھی پیچھے کتنے نہیں معلوم، لیڈیز کتنے وہ بھی چھوڑ کے بول رہا ہوں، جو دکھ رہے وہ بول رہا ہوں، ایمانداری سے بولو ہے 25,000 مسلمانوں، تم آج اللہ کے پاس آئے ہو یا ولی اللہ کے پاس آئے ہو؟ ولی اللہ۔ کون اللہ بولا بھائی تاج الاولیاء کو؟ ان کو اللہ کون بولتا ہے؟ ان کو اللہ کے برابر کون بولتا ہے؟ ان کو اللہ کے جیسا کون بتا رہے؟ ہم لوگ آئے تو ہم لوگ آئے رہے بھائی کلمہ پڑھنے والے، رام بابو بھی آ کے ان کو اللہ نہیں بولتا۔ ہم لوگ اتنی وحدانیت دے دی ہے دنیا کو، رام بابو کو بھی معلوم ہے انہوں اللہ نہیں ہوتے، مسلمانوں کا اللہ وہاں ہے بولتا ہے، نہیں یہی بات سمجھ میں؟ غیروں کی نظر میں بھی تاج الاولیاء ولی اللہ ہی ہے، اللہ نہیں ہے۔ ولی اللہ کو ولی اللہ سمجھ کے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، جائز ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ سمجھ کے مدد مانگنا شرک ہے، اور اللہ 1400 سال سے اللہ کے علاوہ کسی اور کو کوئی سمجھا ہی نہیں، سمجھے؟ اجی ہم لوگ تو بہت اچھے لوگ آئے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، طہارت والے، کلمے والے، دین والے، علماء کی صحبت، مفتیوں کی صحبت میں بیٹھنے والے، اپنا تو چھوڑ دو، ناگپور کا جو سب سے بہترین ڈرنکر
جو پٹھا کبھی ہوش میں رہتا ہی نہیں، اس کو ایکسٹرا 3 بوتل پلاؤ، 3 پلا کے لا کے یہاں ٹھہرا کرو سرکار تاج الاولیاء کے قدموں میں، اور جب وہ گرنے کو آئے تب پوچھو کون ہے میاں انہیں تب بھی اللہ ہے نہیں بولتا، انہیں تب بھی یہی بولتا ولی اللہ، خلاص ولی اللہ بولا کہ شرک ختم، نبی اللہ بولا شرک ختم، خلیل اللہ بولا شرک ختم. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ بولا تو شرک ہوتا، اور اللہ کوئی بولتا ہی نہیں. عجیب و غریب فارمولے لائے میرے بھائی، مدد میں مانگنا، خدا کی قسم براہ راست تاج الدین اولیاء سے مدد مانگنا. بے شک سبحان اللہ. سرکار آپ کے رب نے آپ کو یہ مقام عطا کیا کہ آپ قرب کی منزل میں ہیں، آپ ولایت سے سرفراز ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں. آپ زبان ہلا دے تو مسئلہ رد نہیں ہوتا بلکہ حل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کا غلام آپ کے دربار میں آیا، سرکار نظر کرم کر دو مسئلہ حل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا بولنے سے خدا کی قسم شرک ہوتا ہی نہیں. بے شک خدا کی قسم نہیں ہوتا میرے بھائی. آپ ڈرو کو ہیبت مت کھاؤ، خدا کی قسم شرک نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب کو جا کے بولے ڈاکٹر صاحب دل میں درد ہو رہا ہے، بہترین گولی دو تاکہ سرجری کی ضرورت نہ پڑے. کس کو بول رہے آپ یہ بات؟ کس کو؟ اور ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ رمیش. رمیش کو جا کے بولے تو شرک، تاج الاولیاء کو بولتے شرک ہو جاتا. واہ 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 واہ، کیا فارمولا بنایا پٹھے. اولا بنانے کی مشین فٹ کرے میرے بھائی کے. اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ مسلمانوں، اولیاء سے دور مت جاؤ. اولیاء اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ غداری نہیں، اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی نہیں. کیونکہ میرے بھائیوں سنو، دنیا کے کسی بھی انسان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، وقت کے وزیر اعظم سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، وقت کی حکومت کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جب ووٹ دینے کا حق ہے تو اختلاف کرنے کا بھی حق ہے. تم نے کرسی پہ بٹھایا ہے تو تم کو اختلاف کا حق ہے. تم نے جب اس کو منتری بنایا تو تم کو احتجاج کا حق ہے. مگر خدا کی قسم جب اولیاء اللہ کے پاس آؤ تو اب اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ تمہارا انتخاب نہیں، یہ رب ذوالجلال کا انتخاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ. خدا کے انتخاب کے ساتھ اختلاف، ذرا زور سے بولو، خدا کے انتخاب کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا. اور اب آخری بات سن لو مسلمانوں، یہ جو اولیاء اللہ ہے، یہ جو اولیاء اللہ ہے جن کو اللہ نے یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ رتبہ عطا کیا ہے، خدا کی قسم یہ مدینے والے رسول کا صدقہ ہے. اور سنو، ہماری تاج الاولیاء سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ یہ کسی بادشاہ کے بیٹے ہیں. ہماری تاج الاولیاء سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ یہ کسی سلطنت کے حاکم ہے. ہماری تاج الاولیاء سے محبت اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ کیا ہے؟ اللہ کے، ذرا زور سے بولو، اللہ کے. بس اب لاسٹ اور فائنل بات سن لو، آخری بات. ایمانداری سے بتاؤ، تاج الاولیاء اب یہاں پر زندہ ہے کہ نہیں؟ بے شک زندہ. پکا؟ یہاں جتنے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے سب کا یہ عقیدہ ہے کہ تاج الاولیاء زندہ ہے؟ بے شک. سبحان اللہ. مگر بازو والے بول رہے ہیں مردہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ مردہ ہے، مردہ ہے. حقیقت میں ان لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ سب زندہ ہے، مگر پٹھے کیا کرے، درگاہ سے دور کرنے کے لیے مہم چلائے. جتنے چیزیں آپ درگاہ میں کرتے ہیں، انہوں کیا کرے، پوروں کو حرام کے درجے میں
شرک اور بدعت کے درجے میں لکھ جا کے کھڑا کر دیا تاکہ آپ درگاہ کو نہیں جانا. بولے زندہ ہے تو بولا نہیں مردہ ہے. بولے پھول چڑھانا بولے ناجائز ہے. درگاہ جانا بولے نہیں شرک ہے. گنبد بنانا بولے بدعت ہے. بولے وہاں کھڑے رہنا بولے حرام ہے. بولے عورتوں کا جانا بولے سب حرام ہے. بولے ان کا آنا بولے وہ بھی حرام ہے. بولے یہ آنا بولے وہ بھی حرام ہے. یہ بازو والے اتنی مہم چلائے کہ پیارے بزرگوں اور دوستوں قسم رب ذوالجلال کی بھولا بھالا مسلمان پریشان ہو گیا. بولے مردہ ہے. ذرا غور کرو اے بھولے بھالے مسلمان. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے. کیا تعلیم دی؟ کہ جب تم قبرستان جاؤ تو قبر والوں کو سلام کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم یا اہل القبور. یہ عام میتوں کے پاس جب آپ جائیں گے عام قبرستان تو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. سبحان اللہ. پھر اب جب آپ دوسری طرف جائیں گے اللہ کے ولیوں کے پاس السلام علیکم یا ولی اللہ، سبحان اللہ. سلام کریں گے. اور یہ ایسا نہیں ہے خالی فاتحہ دینے والے سلام کرتے ہیں، بلکہ یہ سلام تو سب کرتے ہیں. بہت عقل مند لوگ آئے بھائی. سبحان اللہ. بازو والے بھی سلام کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے ان لوگ پوچھو کیا ہے ذرا زور سے. السلام علیکم یا اہل القبور. ویری گڈ. بہت اچھے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. یہ سلام رسول اللہ کے صدقے جاؤں کیا قانون بنائے میرے سرکار؟ قبرستان جاؤ تو سلام کرو بولے. کیا حکمت ہے دیکھو آپ اس میں. قبرستان جاؤ تو سلام کرو جبکہ بولا جا رہا ہے قبرستان میں سب مردہ ہے. اتنا بولے مردہ ہے اتنا بٹھا دیا ذہنوں میں زندگی کا تصور ختم ہو گیا. اتنا مردہ بنا دیے. لوگاں پورے ٹینشن میں آ گئے. مردہ رہنا ہے. موت بولے تو گھبرا رہے لوگ. مردہ رہنا ہے بھائی مردہ. نہیں وہاں بھی زندگی ہے ٹینشن مت لو. ذرا غور کرو پیارے دوستو. جب کوئی آدمی اپنے گھر جاتا ہے، اب آپ یہاں سے جلسے سے نکلے آپ اپنے گھر کو جائیں گے، رات کے 3 بج رہے ہیں، آپ کی والدہ محترمہ سو رہی ہے، آپ سلام کریں گے ہاں سونے والوں کو؟ ویری گڈ. اٹھا کے کریں گے. سونے والوں کو کوئی سلام زور سے بولے نہیں کرتا. آپ کو اطلاع ملی ناگپور کا فلاں بیچارہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، دواخانے میں وینٹیلیٹر پر ہے. کل آپ دوپہر میں اس کی عیادت کرنے ہاسپٹل کو جائیں گے اور وہ بیچارہ ہاسپٹل میں، ادھر سنو، ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہوا ہے. ہوش میں ہے کہ بے ہوش؟ سلام کریں گے؟ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہوا بے ہوش کے مریض کو کوئی سلام؟ سونے والے کو کوئی سلام نہیں کرتا. مگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں قبرستان جاؤ تو سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے گھر میں جو سوتا ہے اس کو سلام نہیں کرتے تو پھر قبرستان والوں کو سلام کیسا؟ دواخانے میں جو بے ہوش ہو اس کو سلام نہیں کرتے، پھر جو قبرستان میں آرام کر رہا اس کو سلام کیسا؟ تو نبی پاک علیہ السلام یہی تو سمجھانا چاہتے تھے کہ لوگوں قبرستان جاؤ تو سلام کرو، کیونکہ تم جیسا تصور کر رہے ہو کہ قبرستان میں مردے رہتے ہیں، یہ تمہارا تصور غلط. کیونکہ قبرستان میں رہنے والا نہ تو سو رہا ہے نہ تو بے ہوش ہے. ارے بلکہ روایات میں یہاں تک آیا قبرستان میں جب کوئی آرام کر رہا ہو ولیوں کو چھوڑ دو. کیا بات؟ اللہ والوں کی بات نہیں.
उलमा और मुफ्तियों की बात नहीं, आम आदमी की बात कर रहा हूं। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, जब कोई कब्रिस्तान वाला अपनी कब्र में आराम कर रहा है, उसकी मजार पर, उसकी खबर पर कोई आ जाए तो आने वाले को खबर में लेटने वाला अपने रिश्ते के साथ पहचानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। रिश्ते के साथ मेरा बेटा आया, मेरा भतीजा आया, मेरा भांजा आया, मेरा पोतरा आया, मेरा भाई आया, मेरा बाप आया, रिश्ते के साथ पहचानता है। सुभान अल्लाह, खबर में लेटने वाला इतना शऊर के साथ लेटा हुआ है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमको अंदाजा ही नहीं है। हम लोग आज मुर्दा है। एक साहब को बोले तो अरे बोल साहब अजीब बातें करते आप लोग, जिंदा है वो है वो। फिर जिंदा रहता तो छोड़ के आए ऐसे मीठे गोलियां डालता, सुनते ही फ्लॉट पे जाना। बात समझ, आप सुनते ही फ्लैट। अरे 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 क्या बात है भाई, सही बात है, जिंदा है तो छोड़ के क्या मुर्दा है क्या अंदर। अब एक दूसरी बात सुनो, खबर में जाने के बाद सवाल जवाब होंगे बेशक। बाजू वालों को उनको तो डबल होंगे पट्टों में। गौर करने वाली बात है मेरे भाई, बाजू वालों से भी सवाल होगा, अपने से भी सवाल होगा। फरिश्ता पूछेगा मन रब्बू का, आपने क्या करना, अपन तो मुर्दे। पूछ लो भाई, पूछ लो, आपने क्या करना। मुर्दे को सुने आता क्या, मुर्दा बोल सकता है, अपन तो मुर्दे। पूछो, 3 सवाल पूछ लिया, जवाब कुछ भी नहीं मिला। फरिश्ते डिसाइड कर लिए, जवाब आने दे रहा, इसको पीटो। लाके कोड़े धनाधन मार रहे हैं, मारो, अपन तो मुर्दे, मुर्दों को मार लगता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नागपुर के गुर्दे निकाले, मुर्दा उठ के बैठा क्या नहीं। पोस्टमार्टम किए, भेजा निकाले, उन्हें उठ के बैठा। अरे तुम निकाले, भेजा निकाल ले, अपन प्रॉपर्टी तेरी है, क्या करता कर ले। खबर में भी वही हाल है, मुर्दे लेटो। बात समझ में। ऐसा अगर बोलेंगे खबर में सोप मुर्दा है तो फिर इन्हें शराब पीना छोड़ा ही कहीं को। मुर्दा है रहते को नहीं मारे, मारे तो भी क्या होता, मार आने लगते पी। बात समझ नहीं आ रही आपको, कितना गंदा कॉन्सेप्ट है ये मुर्दा होने का। इतनी 3rd क्लास दर्जे की बात है, किसी को आप बोलेंगे मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है। ये इस्लाम की धज्जियां उड़ रही है। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म हो रहा है, पूरा मुकम्मल मिसमार किया जा रहा है इस्लाम के कॉन्सेप्ट को। अरे आज और आप और हम सब गुनाहों से बचे हैं, क्योंकि खबर के अजाब से बचना है। हम नमाज पढ़ते, रोजा रखते, इबादत करते सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि खबर और महशर के अजाब से बच जाए। वरना अगर ये अजाब का कॉन्सेप्ट अगर आप खत्म कर देंगे, जिंदगी का कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे, तो फिर मुर्दे को तो अजाब से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मारते जाओ। कितना मारना है मारो आप, मुर्दे को क्या होगा भाई। कोड़े लेके मारो, पूरे पत्थरे डाल दो उसके ऊपर, पूरे नागपुर के बुलडोजर चढ़ा दो उसके ऊपर। मुर्दा मुर्दा है, क्या होने का। अजाब होने के लिए जिंदा होना, जरा जोर से बोलो, जरूरी है। शराबी को सजा के लिए जिंदा होना जरूरी है। जुआड़ी को सजा के लिए जिंदा होना जरूरी है। सिनेमा देखने वालों को सजा के लिए जिंदा होना जरूरी है। हराम का माल खाने वालों को हिसाब देने के लिए, अरे उनको उसके लिए जिंदा होना जरूरी है। और ताजुल औलिया जैसे औलिया को दीदारे इलाही के लिए जिंदा होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार ताजुल औलिया, इमामती सुल्तान मदीना, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, खुदा की कसम खबरों में कोई भी मुर्दा, मन रब्बू का ये सवाल सिर्फ मुसलमान से हो रहा है। जरा जोर से बोले, जरा जोर से, सिर्फ मुसलमान से।
ہندو سے بھی ہو رہا، یہ عیسائی سے بھی ہوگا، یہ براہمن سے بھی ہوگا، یہ سکھ سے بھی ہوگا، یہ سوال مجوسی سے بھی ہوگا، یہ سوال مشرک سے بھی ہوگا کہ من ربو کا، مشرک سے بھی پوچھا جائے گا، یہ عیسائیوں سے بھی پوچھا جائے گا، یہ سوال یہودیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ ما دینو کا، یہ سوال ہر سنی اور غیر سنی سے بھی پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو خیر مسلموں سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو سوال مردوں سے نہیں پوچھا جاتا۔ اب اگر کوئی مولانا تم سے بولے خبر میں سب مردے، درگاہوں کو مت جاؤ، مردوں کے پاس نہیں جانا، شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، مولانا کا ہاتھ پکڑ لو، پکڑ کے بولو مولانا خبر میں سب مردے؟ بولے جی ہاں سب مردے، درگاہوں کو نہیں جانا چاہیے۔ بولے مولانا خدا نہ خواستہ کل تمہاری چٹھی اٹھ گئی، تمہارے 3 بچے اور 1 میں، چاروں مل کے لے جا کے تم کو دفن کر دیے، تو کل خبر میں تم سے سوال ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ مولانا بولے گا الحمدللہ ہوں گا، تبھی تو اتنی محنت کر رہا ہوں کہ وہاں جواب دینا ہے۔ مولانا ابھی آپ بولے خبر میں سب مردے، پھر آپ کہہ رہے سوال ہوں گا، ارے مردے تیرے سے سوال ہوتا کیسا، اور ارے مردے تو جواب دیتا کیسا؟ تو مولانا بولے نہیں سوال کے لیے زندہ ہوتے، ایسا سوال کے لیے زندہ ہوتا پھر جواب بھی دے، کیا آج ہی نمچا نہیں کھیل رہا پٹے؟ اتنے خطرناک فارمولے بنائے ہیں میرے بھائی، پورا دین کا جنازہ نکال دیے، پورا کانسیپٹ ہی ختم کر دیے دین کا۔ دیکھو میرے بھائی، نماز کا مطلب ہے سر پہ ٹوپی بھی ہونا، خالی یوں 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 کرے تو نماز ہے؟ نماز کے کچھ آداب ہے، کانسیپٹ ہے، ٹوپی ہونا، پھر وضو ہونا، پھر طہارت ہونا، پھر مسجد ہونا، پھر امام ہونا، پھر ٹائم ہونا، پھر لباس پورا ہونا۔ ایک نماز نہیں ہے، نماز کے پیچھے اتنا کانسیپٹ ہے، یہ اذان ہونا، جماعت ہونا، مسجد ہونا، امام ہونا، سارا کانسیپٹ ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ایک صاحب بولے سب بیکار ہے، گھر میں بھی ہوتی نماز، مسجد کو چھوڑ دیا، اذان کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا، گھر میں آ گیا، 25 چیزیں چلے گئے۔ اب گھر میں پڑھتے پڑھتے ایک دن پھر ہی بولے سب بیکار ہے، کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں بولا چٹی پہ ٹھہر جا رہا، شروع ہو جاتی نماز۔ نماز تو ہر حال میں نماز ہی چاہیے، اللہ اکبر یوں ہے، مگر کانسیپٹ ختم تو نماز کا مقصد ختم۔ بات سمجھ رہے میرے بھائی آپ؟ نماز تو اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین کہیں کی بھی ٹھہر کے پڑھ لے سکتے، کیسی بھی حالت میں پڑھ لے سکتے آپ، مگر جو نماز کا کانسیپٹ ہے، جو مقصد عبادت ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ بولیں گے خبروں میں سب مردہ ہے اور کوئی مدد نہیں کر سکتا، زندگی تو ہر حال میں ہو جائے گی مگر مقصد زندگی ختم ہو جائیں گے، مقصد حیات ختم۔ یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کانسیپٹ ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے میرے بھائی، یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے جو لائے اٹھائے بٹھا لیے بنا لیے درگاہ بنا لیے شروع ہو گیا گمپا گتا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ۔ جس طرح جھاڑ کی حفاظت کے لیے جھاڑ کے پیڑ پر چھلکے ضروری ہے، اسی طرح اسلام کی حفاظت کے لیے اولیاء اللہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ حفاظت اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ یہ خود زندہ ہو۔ سبحان اللہ۔ کوئی مردہ کسی کی حفاظت نہیں کرتا، حفاظت کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ زندہ ہے میرے پیارے بھائی، بازو والے کو پکڑ کے پوچھو، سوال کے جواب دے، پورے جواب دیتا ہوں،
پھر پٹھے تو مردہ تیرے سے سوال پوچھتے کیسا مردے سے، تو مردہ ہو کے سوال سنتا کیسا، جواب دیتا کیسا؟ تو پتا کیا چلا، بازو والا بھی خبر میں زندہ ہوتا، اندر والوں کو تو چھوڑ دو، خبر میں کوئی بھی مردہ، کرسچن بھی مردہ، اولی قوم اولیاء اللہ کو مردہ بول رہی بھائی، کرسچن بھی خبر میں مردہ، کیونکہ کرسچن سے بھی سوال، اور سوال سننے کے لیے انہیں بھی زندہ ہونا ضروری ہے، ورنہ اسلام کا کانسیپٹ ہی ختم ہے پورا مکمل۔ یہودی بھی زندہ ہے، کافر بھی اپنی خبر میں زندہ ہے، عیسائی بھی اپنی خبر میں زندہ ہے۔ آپ پوچھیں مولانا صاحب زندہ ہے، اولیاء اللہ زندہ ہے، مسلمان بھی زندہ ہے، آپ تو حد کر دیے، کافر بھی زندہ، یہودی بھی زندہ، عیسائی بھی زندہ، ہندو بھی زندہ، آخر قصہ کیا ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی، کافر زندہ ہے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ گناہ کرا، سزا کے لیے زندہ ہونا، سزا کے لیے، پٹائی اور دھلنڈی کے لیے زندہ ہونا۔ پھر آپ لوگ خود بولتے ہیں اولیاء اللہ سے تو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، پھر انہوں کا ہی کو زندہ۔ سنو مسلمانوں، کافر و یہودی عیسائی و مشرک عذاب الہی کے لیے زندہ، اور اللہ کا محبوب دیدار الہی کے لیے زندہ۔ سبحان اللہ، بے شک دیدار الہی کے لیے زندہ ہے۔ خدا کی قسم کوئی مردہ نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ اب ناگپور کا ایک سر پھرا تھا، انہوں نے بولا مولانا تو رات میں دھواں دھار بول دیے، سب زندہ ہے، سب زندہ ہے، چل پٹھے تو پھوڑا لا، میں سپل لاتا ہوں، چلیں گے خبر۔ رات کی پوری تقریر کا جنازہ صبح میں نکالنے کی چکر میں انہیں، اور اتنا خطرناک ہے، کرنے کو کم نہیں ہے کیونکہ جاگتے ہی بازو انہیں سر پھرا ہو جاتا انہیں۔ بولے پٹھے تو پھوڑا لا، میں سپل لاتا ہوں، چلیں گے ناگپور کے قبرستان۔ گئے دونوں مل کے، ایک سنی ایک بازو والا، انہیں کھود رہا، انہیں نکال رہا، انہیں کھود مار رہا سپل، انہیں پھوڑا نکال رہا۔ آخری میں پوری خبر کھودے تو اندر سے زبردست ہڈیاں نکلے۔ دیکھا کیسا ہولا بنا ہے رات میں نقشبندی صاحب، کیا کیا فارمولے بتائے، دیکھا زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہڈیاں ہیں، کہاں کا زندہ، مردے کا مردہ ہے پورا، زندہ ہے، زندہ ہے، پہچانتا کہتے، خبر میں آئے تو دیکھتا کہتے، ملتا بھی کہتے، بیٹا ہے بولتا کہتے، ابا کیا ڈالا نکلا۔ اب تو آپ بھی سکتے میں آ گئے، آخر قصہ کیا ہے بھائی، مولانا نہیں تو بحث چھڑ دی۔ سنو دوستو، مگر یہ مسئلہ بہت نازک چھڑ دیا ہوں، سمجھ کے جاؤ، اور سمجھنے سے پہلے قسم کھا لو کہ علماء اہل سنت کی صحبت میں بیٹھو گے۔ ہم لوگ یہ باریک باتیں نہیں سمجھے میرے بھائی، اس کی وجہ سے ہم لوگ آج اس کے پیچھے اس کے پیچھے، ان کے آگے ان کے نیچے نکل چل جاتے۔ انہیں بلایا، کل تک وہاں تھا، فکر کرو، ذکر کرو، شکر کرو۔ اماں کیا مہم چلا رہا پٹھے، کل تک فکر کا مردہ نکال رہا تھا، آج فکر کو زندگی دے دیا تم۔ آ جاؤ، کل ایک نئی ویڈیو دیکھا میں خود فاختے اڑ گئے میرے بابا۔ ایک ہجڑا چھکا معلوم، انہیں بول رہا میں آؤ اللہ کے دین کی طرف۔ میں نے بولا تو ہی چیک باقی تھا، پورے ہو گئے، تو چیک باقی تھا، ویری گڈ، تو بھی آ گیا۔ عجیب و غریب سینٹیمنٹ ہے میرے بھائی، تماشا ہے تماشا۔ بہرحال ذرا غور کرنے والی بات ہے دوستو، خبر کھودے مردہ نکلا، رات میں نقشبندی صاحب بولے زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے، آدھا گھنٹہ ایکسٹرا لے لیے، کھودے تو اندر سے ہڈیاں نکل رہے، زندہ کہاں ہے جی؟
जैसे ही अपना सुन्नी भाई देखा नागपुर का, सही किया नक्शबंदी साहब बहुत खतरनाक बोल के गया, मुर्दा निकल रहा खोदे तो, वो भी ज्यादा भी नहीं, 3 महीने पहले का ही चैन है। 3 महीने में हड्डियां गिल गए तो 600 साल 700 साल से क्या हुआ होगा। जैसे ही ने देखा, इन्हें सुन्नी परेशान, इन्हें जल्दी बोला लिखा ले नाम इधर, खींचने की चक्कर में। अब सुनो दोस्तों, जिंदा कैसा है, यही तो शान है अहले सुन्नत की। सुभान अल्लाह सुभान। अब सुनो, हड्डियां हैं, मुर्दा, और अब जिंदा कैसा है ये सुनो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने हर इंसान के 2 जिस्म बनाए। कितने? जोर से बोलो। 2 जिस्म। एक जिस्म का नाम है जिस्म लतीफ, और एक जिस्म का नाम है जिस्म कसीफ। क्या है जिस्म लतीफ, जिस्म कसीफ? 2 जिस्म है। जैसे आपका यहां जिस्म है, वैसे ही हूबहू एज इट इज, ऐसा ही एक जिस्म आपका अल्लाह के पास है। सुभान अल्लाह। फर्क इतना है, इसमें रूह है, उसमें रूह नहीं है। बात समझ में आई? एज इट इज आपका एक जिस्म अल्लाह के पास रखा हुआ है। आपका बोले तो आपका, खाली आपका नहीं, सबका। हर मुस्लिम, गैर मुस्लिम, हिंदू, काफिर, सिख, ईसाई, सबका है। वहीं पे लोग गलत फहमी का शिकार होकर दूसरा जन्म बोल के एक फार्मूला निकाले। वो दूसरा जन्म उन्हें कुछ भी नहीं है, दूसरा जिस्म है अल्लाह के पास। हदीस की दुनिया है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग, सहाबियों, अल्लाह ने हर इंसान के 2 जिस्म बनाए, एक है जिस्म लतीफ और एक है जिस्म कसीफ। साहबियों, हम साहबियों, दुनिया में जो जिस्म दिया जाता है वो जिस्म कसीफ है, और अल्लाह के पास जो रखा हुआ है वो जिस्म लतीफ है। और साहबियों, जिस्म लतीफ लताफत वाला है। लताफत वाला मतलब जिस्म लतीफ का कभी साया नहीं पड़ता। जिस्म लतीफ पे पसीना आता मगर बदबू नहीं आती। जिस्म लतीफ को पसीना आता मगर बदबू नहीं आती, बदबू नहीं आती। जिस्म लतीफ कट जाता है तो फिर जुड़ जाता है। और जिस्म कसीफ से पसीना निकलता है तो बो आती है। जिस्म कसीफ का साया पड़ता है। जिस्म लतीफ कसीफ में गलाजतें होती हैं। जिस्म कसीफ में पीप होता है। जिस्म कसीफ को एक मर्तबा काट दो फिर दोबारा। तो ये हमारा जो जिस्म है ये कौन सा है? जिसमें, और अल्लाह के पास जो रखा हुआ है। सहाबा इकराम ने जैसे ये तारीफ सुनी तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपके रब ने आपको भी 2 जिस्म दिया? क्या आपके भी 2 जिस्म बने? तो नबी पाक ने फरमाया कि सहाबी सुन, मेरे रब ने मेरे 2 नहीं सिर्फ एक ही जिस्म बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछा, या रसूल अल्लाह, सबके 2 तो आपका एक क्यों? ईमान की बात सुन लो मुसलमानों, बदअकीदा वही होता जो नबी को नहीं समझता। और हम मिलाद इसीलिए बनाते हैं क्योंकि नबी को समझ गए हैं। सुभान अल्लाह। और नबी ने फरमाया, साहबियों, जिसमें कसीफ में ऐब है, और अल्लाह ने मुझे ऐब से पाक करके पैदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा जिस्म कसीफ नहीं है, अल्लाह ने मुझे जिस्म लतीफ के साथ भी पैदा किया। इसलिए हुजूर का साया, क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर को बलगम नहीं आता था, क्योंकि हुजूर जिसमें लतीफ वाले। हुजूर जब पेशाब फरमाते, बौल शरीफ से फारिग होते, तो सरकार पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से जब वो खारिज होता तो उसकी बदबू बल्कि खुशबुएं महकती थी। सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर जिस्म लतीफ वाले। सुभान अल्लाह। और जिस्म लतीफ की ये शान है कि वो कट जाए तो जुड़ जाता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए हुजूर को अल्लाह ने शहादत से बचा लिया है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या कहने हैं हज़रत। वाह वाह वाह। हुजूर जिस्म लतीफ वाले, जिस्म लतीफ से बदबू नहीं आती, खुशबू आती। इसलिए हुजूर जिस गली से गुजरते थे,
8 8 दिन 10 10 दिन तक खुशबुएं महका कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राइट। ये जिस्म कसीफ है, जैसे ही इसको आप जिसमें लतीफ कसीफ कहते ही उसको है रख दो तो सड़ जाता। ईसाई लोग रख देते देखो ताबूत में, सड़ जाता। जला दो तो जल जाता, काफिर लोग जलाते। गाड़ दो गल जाता, मुसलमान गाड़ते गल जाता। तो ये जिस्म कसीफ है जो गल रहा, इन्हें फौड़ा लेके जाके सब्बल लेके जाके जो खोदा नहीं, हड्डियां निकले देखो, वो क्या है? वो जिसमें, जोर से बोलो, जब ये रूह निकालते तो ये जिसमें कसीफ में नहीं डालते। जोर से, ये रूह किसमें डालते? जिसमें लतीफ में डाल के, जिसमें लतीफ को खबर में रखते। इन्हें खोदा तो हड्डियां निकले, वो जिसमें कसीफ था। फिर ने पूछा जिसमें लतीफ नहीं दिखा ना? शैतान को देखा, फरिश्ते को देखा, फरिश्ता दिखता तो हर दिखने वाली चीज होना जरूरी नहीं है। बात चीजें होती है मगर दिखती। तो जिसमें लतीफ भी रब ने पोशीदा कर दिया। जैसे फरिश्ता पोशीदा है, छुपा हुआ है, जैसे शैतान छुपा हुआ है, उसी तरीके से खबरों में जिसमें लतीफ भी। बात समझ में आई? आप इसको और आपके जहन में उतारने एक बेहतरीन बात सुनाता, इंशाअल्लाह फाइनल बात होगी, आपका अकीदा दुरुस्त हो जाए। आपके बाद आए तो ये हमारे सुन्निया भी क्या करते थे, क्या इन कांच का काम है? वही कौन कर रहा है? मुंबई वाले सेट कर रहा है। हाँ, अरे कांच बाउलिया इधर है, तू इधर क्या देख रहा है? कहीं भी देख रहा है। हमारे पास भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हजरत हम आपको देख रहे कर रहे, ये हमारा मकसद, ये हमारा विजन नहीं है। अरे औलिया अल्लाह के दरबार में आओ तो इस अकीदे के साथ आओ, वो तुम्हें देख रहे हैं और तुम उनको देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट औलिया अल्लाह के ऊपर पड़ जाएगा यकीन के साथ, तो तुम गुंबदों में नहीं अटकते, कांच के कामों में नहीं फंसते, तुम इधर उधर नहीं देखते, तुम सीधा वलीउल्लाह ऐसे अदब से ठहरते। सरकार तुम्हारा देख रहे, तुम ऐसे ऐसा करते। ताजुल औलिया तुम्हें देख रहे हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। गरीब नवाज के दरबार में सरकार, गरीब नवाज तुम्हें देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये अदब के साथ सरकार तुम्हें देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाई, आप जरा गौर करिए, इन लोग पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, लोगों को ले जा रहे, लेके जाके सुनो भाई खबर में असाब होता, फरिश्ता कोड़े से मारा, जिस्म के 70 टुकड़े हो गए। कहां हो रहा सब ये? खबर में। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद सब मिल जाते। इन लोग बोल रहे तकरीरों, नहीं है तो इंटरनेट पे जाके सुनो, अब टेंशन न करो, मिल जाते। फिर उसके बाद फिर जुड़ जाते, फिर फरिश्ता मारता, फिर पूरे जो है अलग अलग 70 टुकड़े बन जाते, फिर सब मिल जाते। एक जना बोला भेजा पिचकारी की तरह निकल जाता, अंतड़ियों से मिल जाती है। इन्हें बोला अम्मा मैंने पिता रखा। तो कितने दिन बोला? 3 दिन नहीं, 30 दिन लिख ले। इतना डरा दे उसको। बात समझ में आई? और ये डराना इसका अपना स्टाइल है, मगर हकीकत में ये हदीस है, हदीस से पाक है। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाया, खबर में एक गर्ज होगा जिससे जब मारा जाएगा तो आदमी के जिस्म के 70 टुकड़े हो जाएंगे। अभी वो गर्ज वापिस नहीं जाएगा, उससे पहले 70 टुकड़े पूरे मिल जाएंगे। मैं पूछ रहा हूं, जब खबर में हड्डियां हैं तो फिर ये मार रहे हैं किसको, ये टुकड़े हो रहे हैं किसके, फिर ये मिल रहा कौन? ये जो कॉन्सेप्ट हदीस में बयान हो रहा है, ये जिसमें लतीफ है। क्या है ये जिसमें? क्या बात, जरा जोर से बोलो। अब एक मसला और एक सुन लो, सऊदी वाले बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जितने सऊदी को जाके आए, सऊदी रिटर्न जल्दी समझ में आएंगे। सऊदी अरब में क्या होता है, अगर कोई इंडियन पाकिस्तानी अगर मर जाए तो उसकी मैयत देने के वास्ते पूरे घुटने घसा देते, चप्पल पूरी टूट जाना पूरी।
ملتی نہیں اس کی. انتقال ہو گیا تو ڈیڈ باڈی حیدرآباد کو یا ناگپور کو یا مہاراشٹر کو انڈیا کو آنا سعودی سے بولے تو نارمل سے نارمل بھی لگا کے 15 دن لگتے. بعض کو 1 مہینہ اور بعض تو 1 سال سے بھی وہاں پہ باڈی ابھی گاڑے سے نہیں فریزر میں رکھی ہوئی ہے سعودی عرب میں. 1 سال سے نہیں گاڑے اس کو, 1 سال سے گاڑے بھی نہیں, اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی, اس کا آخری غسل بھی نہیں ہوا, اس کو خبر بھی نصیب نہیں ہوئی, بیچارہ فریزر میں لیٹا ہوا ہے. پھر روح کہاں ہے؟ جسم میں سے تو نکال لیے, روح ہے کہاں؟ سمجھو میرے بھائی, ہر چیز سمجھنے کی, سمجھے تو یہ پورا سمندر ہے, نہیں سمجھے کھارا پانی ہے جی بولے تو قصہ ختم. سمجھو پھر روح ہے کہاں؟ ارے کتابوں کی دنیا کی سیر کرو تو پتا چلے کہ روح نکال لیے بندے کے جسم سے, تو پھر اب جاتی کہاں وہ روح؟ لکھ جا کے کہیں تو بھی وہاں مارکیٹ ہے کیا پھینک دینے کے واسطے؟ یہاں سے نکالتے جسم لطیف میں رکھ دیتے اس کی روح. یہاں نماز ہوتے وقت ہوتی, اس کو دفن کرنا ایک فارمیلٹیز ہے. یہ وہاں پر پورے معاملے شروع ہو گئے, اس کے حساب کتاب کاروائی پوری چل رہی ہے اس کی. یہ آپ کی اپنی فارمیلٹیز ہے, اس کو لانا ہے, غسل دینا ہے, نماز پڑھنا ہے, نماز جنازہ پڑھنا ہے, اس کو دفن کرنا ہے. ورنہ اگر آپ لیٹ کر رہے ہیں تو پھر تاخیر کے معاملات میں وہاں پر روح کے ساتھ جو ہونا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملات شروع کر دیتا ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, اسلام کا کانسیپٹ سمجھو کہ ہر انسان کے 2 جسم ہیں. اور اب تاج الاولیاء کے پاس آنے والوں یہ عقیدہ لے کے جاؤ, رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کے لیے سفر کر رہا تھا, میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں دیکھا, حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. تو یہ جسم لطیف تو ہر مسلمان کو بھی دیا جاتا ہے, ہر کافر کو بھی دیا جاتا ہے, مگر کافر کے جسم لطیف میں جب اس کی روح بد, کیونکہ کافر کی روح بڑی خطرناک رہتی ہے, بہت گندی, جب وہ ڈالے تو روح بد کی وجہ سے جسم لطیف کمزور پڑ جاتا, ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے خاموش, کچھ بھی نہیں کرتا, ہلتا نہیں گلتا نہیں, وہیں پٹائی ہوتے رہتی, جوتے کھاتا وہیں پڑے ہوئے رہتا. نہیں, انووا گاڑی اچھی ہے جس میں لطیف, گیس کا تیل ڈالے چلتی, روح خراب ہے, پیٹرول ہے, گیس کا تیل روح ہے, ڈیزل روح ہے, آپ جو ہے اس کے اندر گیس کا تیل ڈالے تو گاڑی چلتی. زور سے بولو. ہاں, بات لوگوں کا نہیں چلتی جیسا دکھ رہا. پیارے بزرگوں اور دوستو, لیکن جب اولیاء اللہ ان کا جسم لطیف, جسم بھی لطافت والا